دو باتیں بڑی اہم. ایک تو یہ کہ سرکار علیہ السلام نے جہاں نام رکھا وہاں سرکار علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن مبارک بھی آپ کے وجود کو عطا کیا. اور وہی بات ہے، میں تو اس کو اس طرح سے عشق کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ لعاب دہن مبارک سے وجود کا سینچا جانا دراصل کربلا کے میدان کے لیے ہی تھا. اور پھر ایک اور بات ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، جو نام رکھنے کی بات ہے، میں بھی سوچ رہا تھا، انہی کی بات سے میرے ذہن میں خیال آیا. ہمارے یہاں یہ سوچ بنی ہوئی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ددیال کا حق ہوتا ہے نام رکھنا. نارملی ہوتا یہ ہے کہ یا تو والدین رکھتے ہیں، دادا دادی رکھتے ہیں، لیکن سرکار علیہ السلام کے طریق نے بتایا کہ نہیں، یہاں تو نانا کا حق جو ہے وہ زیادہ ہے اور اسی انداز سے جو ہے پھر نام رکھا جاتا ہے. اچھا، اب اس میں جو ایک خاص طور پہ بات ہے، چونکہ بات آپ کے نام گرامی کی آئی، آپ کے القابات ہمیں کثیر ملتے ہیں. یعنی میں اگر غلط نہیں ہوں مجھے کریکٹ کیجئے گا کہ جتنے القابات میں آپ کے پڑھتا ہوں کسی اور خاتون کے اتنے القابات ہمیں نظر نہیں آتے، یا سیدہ کائنات کے نظر آتے ہیں یا آپ کے نظر آتے ہیں. تو ذرا بتائیے کہ یہ جو القابات ہیں، بڑے حسین سے القابات ہیں، ذرا اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آپ نے جس طرف توجہ دلائی واقعتاً اس طرف توجہ دینی چاہیے. اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ عرب کے اس رواج کے اندر کہ جہاں پر عورتوں کی پیدائش، بچیوں کے پیدائش پر ان کو زندہ درگور کر دینا، اس میں شرم محسوس کرنا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس بات پر اہتمام فرمانا کہ نام بھی آپ عطا فرمائیں گے، اور خاندان کا انتظار فرمانا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نام رکھیں گے، یہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو عورتوں کا اکرام بھی ہے اور اس پر کاری ضرب ہے جس عرب کے جاہلی معاشرے اور اس کی جاہلی اقدار کے خلاف مسلمانوں نے ایک آواز بلند کی تھی. 100% ٹھیک. القابات کے حوالے سے بات کی جائے تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے القابات کئی خواتین سے بہت زیادہ ہیں، یعنی کثرت سے ہمیں ملتے ہیں. القابات ایک طرف تو اس بات کا اظہار ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی آپ جو شہزادی ہیں، آپ کے کمالات، آپ کے فضائل واقعتاً اس بات کے مستحق تھے کہ آپ کی شخصیت اجاگر ہوتی ہے ان القابات سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی، اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ لوگ اس بات کے معترف بھی ہوئے کہ واقعتاً یہ صفات، یہ خصائل، یہ خوبیاں آپ کی شخصیت کا حصہ بھی ہیں. اب آپ فرض کریں کہ اگر دیکھیں کہ کتنے القابات ہیں تو ان کی کثرت کو اگر آپ نے اندازہ کرنا ہے تو وہ یوں دیکھیے گا کہ ایک طرف آپ کا لقب ہے عارفہ ہونا، عالمہ ہونا، فاضلہ ہونا، عابدہ ہونا، امینہ، نائبۃ الزہرا، نائبۃ الحسین، شریکۃ الحسین، بلیغہ و فصیحہ، عقیلۃ النساء، عقیلۃ بنی ہاشم، رادیۃ بالقدر والقضاء، صدیقہ صغرا. الغرض یہ کہ قطار ہے القابات شریکت کی، الشہداء، ام المصائب آپ کو کہا جاتا ہے. اب اس ان چیزوں سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کی شخصیت کتنی نکھری ہوئی تھی، اور پھر لوگوں کی عقیدت اور محبت کہ آپ کو مختلف چہروں کے اندر لوگ پسند فرماتے. اچھا، ذرا تھوڑا سا اس کو ذرا تشریح بھی کیجئے. ان میں سے چند کی میں کوشش کرتا ہوں. جی بالکل. یعنی مجھے جو سب سے زیادہ اپیلنگ بات لگتی ہے اور جس کانٹیکسٹ میں ہم نے اپنی بات کا آغاز بھی کیا، عقیلۃ بنی ہاشم. اب آپ غور کیجئے، بنی ہاشم ممتاز ہے اپنی صفات، اپنی اقدار کے اعتبار سے پورے عرب کے اندر. درست. اور اس پورے عرب کے اندر بنی ہاشم کی ایک انفرادیت ہے. اس کی سردار کون ہے؟ سیدہ زینب. یعنی اس کو اور اگر واضح کریں تو پورے عرب میں قریش، اور قریش میں بنو ہاشم. اور اس کی عقیلۃ النساء کون ہیں؟ ان کی عقیلۃ بنی ہاشم کون ہیں؟ وہ ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ. اب آپ ایک اور چیز غور کیجئے، آپ خاتون ہیں، عرب کا معاشرہ ہے، اور سرداری کس کو مل رہی ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد پھر جو دوسری آپ کی خاص بات میں محسوس ہوئی وہ ہے بلیغہ و فصیحہ. عربوں کے اندر مردوں کی طرف اس کی نسبت جوڑی جاتی تھی عام طور سے، لیکن آپ کی پیدائش جس گھرانے میں ہوئی، تربیت جہاں پر ہوئی، لعاب دہن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آپ کے جسم اثر سے یعنی مس ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ زبان میں روانی ہوتی ہے اور مردوں کے برابر اور ان جیسی روانی ہوتی ہے کہ آپ فصیح اللسان کہلاتی ہیں. اور کیوں نہ ہوں، آپ کہاں پر موجود ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایت کیا ہے؟ انا مدینۃ العلم علی باب. یعنی دونوں فیضان مل گئے نا، دونوں فیضان مل گئے، دروازہ بھی آپ کے پاس ہے، شہر علم بھی آپ کے پاس ہے. اچھا، جو لٹریری
آپ کے پاس ایکسلنس تھی، وہ کیا تھی؟ لٹریری ایکسلنس یہ تھی کہ آپ کو اصطلاحات کے استعمال پر بہت ہی کمال حاصل تھا. واہ واہ. گفتگو فصیح و بلیغ ہوتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسا مخاطب ہوتا اس کے مطابق الفاظ کا انتخاب ہوتا. اگر دربار ہوتا تو اس کے مطابق کلام فرماتی، اگر عام انسان ہوتا تو اس کی سطح پر اترتی. اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جو خطبہ آپ نے شام میں یزید کے دربار میں دیا، اس خطبے نے ہر طرف سناٹا چھا دیا جہاں پر مردوں کی حکمرانی ہوتی تھی، یعنی ظلم اور جبر کے ایوانوں میں ہلچل مچا دی. اور آپ دیکھیں کمال، یہ جو آپ القابات کی بات کر رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے القاب، یعنی فصیح و بلیغہ کا یا عقیلہ بنی ہاشم، یہ القابات کو اپنی طرف شفٹ کرنا، یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا کام تھا اس میل ڈومیننٹ سوسائٹی کے اندر. اور پھر آپ یہ دیکھیے، یہ کمال ہے شخصیت کا. اور پھر تربیت آپ دیکھیے، سیدہ کائنات آپ کی والدہ ہیں، چاہے کہ آپ کو وقت کم ملا لیکن پھر آپ نے انہی کی جانشینی القابات کی صورت میں حاصل کی. اور آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ کا ایک لقب یہ ہے عالمہ. عالمہ کا مطلب ہے، عالمہ بھی آپ ایسی جیسے کہ غیر متعلمہ ہیں. اور پھر آپ درس و تدریس کے اندر کے فرائض بھی آپ نے انجام دیے، خود مدینہ المنورہ کے اندر بھی اور پھر کوفہ کے اندر.